سے بڑی بڑی باتیں ہیں. جناب صدیقہ کائنات رضی اللہ اب معاملہ دیکھیں, نکاح کی بات ہو رہی ہے, معاملہ طے ہو گیا. اب یہ صرف عقد نکاح کے لیے پیغام نکاح بھیجا, کوئی رسم نہیں ہے. میرے آقا نے پیغام بھیجا, صدیق نے قبول کر لیا. منگنی کے نام کے اوپر ڈھول دھماکہ کرنا, لمبے چوڑے پروگرام کرنا اور چنابے والا فخر و مباحات کرنا, پورے شادی ہال بک کر لینا, لاکھوں روپے خرچ کر دینا اور دنیا کو بتانا میں شادی تو جب کروں گا. میں نے اپنے بیٹے کی منگنی کے اوپر 3 لاکھ روپے لگا دیے تھے. بندہ پوچھے تو نے منگنی پہ 3 لاکھ لگائے تھے, تیرے محلے کی مسجد کا بجلی کا بل اگر 10,000 روپے آیا ہوا تو اس میں کتنے پیسے دیے تھے؟ بندہ پوچھے تیرے محلے کے اندر یتیم بچی بھوک سے تڑپ رہی تھی, تو نے اس کے گھر میں کھانا کتنا بھیجا تھا؟ بندہ سوال کرے تیرے محلے کے اندر غریب کا بچہ عید والے دن نئے کپڑے اور نئے جوڑے کے لیے ترس رہا تھا, تو نے کتنے جوڑے بھیجے تھے؟ بندہ سوال تو کرے تیرے محلے کے اندر رمضان المبارک کے اندر ایک گھر ایسا بھی تھا جس کے دسترخوان پر افطاری کے وقت ایک سادہ پانی کے گلاس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا, بتا تو نے اس کی افطاری کا انتظام کتنا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں نا, ہمارے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں یہی بنیادی فرق ہے. وہاں کسی ایک صحابی کی شادی کے اوپر آپ اس طرح کے گل گپاڑے نہیں دیکھیں گے, کسی ایک صحابی کی منگنی کے اوپر آپ کو یہ فخر و مباحات نظر نہیں آئے گا. ہاں یہ نظر آئے گا میرے آقا نے کہا مسجد بنا دی ہے, صحابی کھڑے ہو گئے سارا مال قربان کر دیا. میرے آقا نے کہا جہاد میں جانا ہے, صحابی کھڑا ہو گیا جو کچھ بھی لا کر قربان کر دوں گا. میرے آقا نے کہا صحابہ صفہ کے طلبہ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, صحابی نے کہا آقا جو کچھ گھر میں ہے لا کر قربان کر دوں گا. میرے آقا نے کہا وہ یتیم بچے وہ بلک رہے کھانا کچھ بھی نہیں ہے, صحابہ نے کہا لا کر قربان کر دوں گا. یہ تو فخر ہے. ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں پر کسی صحابی نے منگنی کے نام کے اوپر لاکھوں درہم خرچ کیے ہو, شادی کے نام کے اوپر بے حیا اور ایسی غلط رسموں کے نام پر اپنے مال کو پانی کی طرح بہایا ہو, ایک بھی مثال نہیں ملے گی. آج ہمارے ہاں فخر یہ نہیں ہوگا کہ جناب میری مسجد کے اندر ضرورت تھی میں نے یہ کروا دیا, میرے محلے میں مدرسہ تھا ان کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا, میں نے 10 بوریاں آٹے کی بھجوا دی تھی. میں نے دیکھا مدرسے کے بچے گرمی کے اندر مر رہے تھے, گرمی شدت کی تھی, کولر کی ضرورت تھی, میں نے کولر بھیج دیا. ایک نہیں ملے گی مثال. ہاں یوں ملے گی یار, میرے بچے کی منگنی کی جب بات ہوئی تھی نا, لڑکی والوں نے جو خرچہ کیا کہ میں نے بھی ایسا خرچہ کر کے دکھایا لڑکی والے یاد رکھیں گے. اب لڑکی والے یاد رکھیں گے پتر, اللہ نے بھی نام لکھ لیا ہے, وہ اللہ بھی ضرور یاد رکھے گا. میرے رب نے جو مال دیا ہے نا, یہ مال اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت کو طریقے کے ساتھ خرچ کرنا ضروری ہے. ایک ایک روپے کے خرچ کرنے پر آپ کو حساب دینا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے خرچ کیا نا, میرا مال تھا, محنت سے میں نے کمایا تھا. تو نے کہاں سے کمایا ہے؟ محنت تو تیرے سے زیادہ. تو اگر اے سی کے دفتر کے اندر بیٹھ کر لاکھوں روپے تنخواہ لے سکتے ہیں تو تیرے سے زیادہ محنت تو صبح سے لے کر شام تک مزدور کرتے ہیں جو اپنے کندھے کے اوپر ایک بوری باقاعدہ سیمنٹ کی اٹھاتے ہیں, نیچے زمین سے اٹھتے اور تیسری منزل کے اوپر جاتے ہیں, سخت دوپہر کے اندر محنت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, خون بہاتا ہے, لیکن ملتا کیا صرف 600 روپے. معلوم ہوتا ہے رزق محنت کی بنیاد میں نہیں ملتا ہوتا, معلوم ہوا کہ رزق میرے اللہ کی عطا ہے, یہ میرے اللہ کا احسان تھا تجھ پہ جو میرے اللہ نے تجھے دے دیا. اور جب رب نے احسان کیا تو اس احسان کی قدر بھی کرنا, اس مال کو اس جگہ پہ خرچ کر. کل جب تو رب تعالیٰ کے دربار میں جائے فخر سے کہہ سکے اللہ تو نے مال دیا تھا, دیکھ میرے نام اعمال کے اندر میرے رب میرے نام اعمال میں ملے گا میں نے قرآن پڑھنے والے بچوں کو کھلایا, ملے گا میں نے نماز پڑھنے والوں کے لیے سہولت پیدا کی, ملے گا میرے محلے کے اندر 10 گھر تھے میری گلی میں, اگر 10 گھروں میں کوئی غریب تھا اللہ میری موجودگی میں اس غریب کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ تو نے مال دیا, میرے محلے میں یتیم تھا, ربا میرے بس میں تھا, میرے ہوتے ہوئے یتیم بچے نے کسی اور کی طرف نظر نہیں کی ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انتقال فرمایا, دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد 300 بچے, وہ تھوڑے سے نہیں ہیں, 300 بچے مدینہ کے دیہاتوں سے روتے ہوئے آ رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں ہم یتیم ہو گئے. دیکھنے والے نے ہنس کے آج یتیم ہوئے؟ اور یتیم تو تم پہلے سے ہو, باپ کو تمہارا پہلے ہی نہیں ہے, کیا مطلب ہے تمہارا یتیم ہو گئے؟ اور روتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہا نا رب کعبہ کی قسم, جب سے ہمارا باپ سروں
دیا، محبت ایسی دی، تعاون ایسا کیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارا باپ فوت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آج عمر سر سے گیا تو پتہ چل رہا ہے آج ہم یتیم ہو گئے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا شادی بالکل سادی ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ام رومان باہر کھیل رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر ہے، پکڑ کے لاتی ہیں، برتن میں پانی ہے، پانی سے یوں منہ دھویا، صاف ستھرا کیا، کپڑا لے کے کپڑے سے بال پیچھے کیے، دوپٹہ دیا، لا کر بٹھا دیا، صدیق بیٹی حاضر ہے، اب صدیق آپ نکاح پڑھا دیں۔ اور نکاح کائنات کے دولے کا ہو رہا ہے، عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہو رہا ہے، نکاح پڑھانے والا بچی کا باپ ہے۔ آپ میں سے بتا دیں کتنے بندے ایسے ہیں جن کو یہ صلاحیت حاصل ہو بیٹی آپ کی اور باپ نکاح پڑھانے کے قابل بھی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔